بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بعثت نبوت کا ایک اہم مقصد تزکیہ نفس ہے، تو یہ شعبہ تزکیہ نفس بغیر شیخ و مزکی کے ناممکن ہے۔ عادت اللہ یہی ہے، آپ اپنے اکابر کی تاریخ دیکھ لیجئے، جو بھی ولی اللہ بنے ہیں کسی ولی کی صحبت سے بنے۔ اگر شاذ و نادر کوئی واقعہ ہو تو اس میں بھی کسی ولی کی غائبانہ توجہ ہوتی ہے، ورنہ دستور یہی ہے کہ جو بھی ولی ہوا کسی ولی کی صحبت سے ہوا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو کسی اللہ کے ولی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو ہر وقت لطف و کرم سے دیکھتے ہیں۔ ان اللہ تعالی ينظر الى قلوب اولیائه باللطف والکرم فمن كانت محبته في قلوبهم، جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، ينظر الیہم باللطف والکرم، اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ وہ بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ تعلیم و تزکیہ کی تقدیم و تاخیر کے بعض عجیب اسرار۔ میرے شیخ اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بعض جگہ یعلمہم الکتاب مقدم ہے اور یزکیہم مؤخر ہے، اور بعض جگہ اس کے برعکس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جہاں تعلیم کتاب مقدم ہے وہاں علوم دینیہ کی عظمت کا بیان ہے، تاکہ صوفیہ علوم دینیہ سے مستغنی نہ ہو اور شریعت و طریقت کو الگ الگ نہ سمجھے، اور جہاں تزکیہ مقدم ہے وہاں علماء دین کو تنبیہ ہے کہ تزکیہ کی نعمت سے غافل نہ ہونا۔ اس کی حضرت نے عجیب مثال دی تھی کہ ظرف کی صفائی سے مقصود مظروف ہوتا ہے، شیشی کی صفائی سے مقصود عطر ہوتا ہے کہ صاف شیشی میں ڈالا جائے۔ تعلیم کتاب کے تقدم میں علم کی عظمت کا بیان ہے کہ صوفیہ عمر بھر قلب کی شیشی ہی نہ دھوتے رہیں، علوم دین کی بھی فکر کریں، اور تزکیہ کے تقدم میں علماء کرام کو ہدایت ہے کہ قلب کی شیشی کی صفائی کی فکر کریں، گندی شیشی میں عطر کی خوشبو ظاہر نہ ہوگی، غیر مزکہ قلب سے فیضان علوم نہ ہوگا۔ اس کے بعد انک انت العزیز الحکیم کا اس آیت سے کیا ربط ہے؟ یعنی تزکیہ نفس سے کیا ربط ہے؟ چونکہ نفس سے لڑنا آسان نہیں ہے، اس لیے انک انت العزیز الحکیم فرما کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ نفس سے مقابلہ مشکل ہے، آپ نے اس کو امارہ بالسوء فرمایا ہے، یعنی کثیر الامر بالسوء، بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا، اور سوء اس میں جنس ہے جو ساری دنیا کی برائیوں کو شامل ہے۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ السوء میں الف لام جنس کا ہے، اور جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہو۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک جتنے گناہ ہوں گے سب اس السوء میں شامل ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جو گناہ تھے اور آج نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں سب اس میں شامل ہیں، لیکن ان سے کیسے بچیں گے؟ الا ما رحم ربی، یہ ماں کیا ہے؟ یہ مصدریہ ظرفیہ زمانیہ ہے، تین نام ہیں اس کے، اس لیے مفسر اعظم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ترجمے میں بھی اس کی رعایت کی، ای فی وقت رحمت ربی، یعنی جب ہمارے رب کی رحمت کا سایہ ہوگا تبھی ہم اس ظالم نفس سے بچ سکتے ہیں۔ فی سے ظرفیہ بنایا، وقت سے زمانیہ بنایا، اور رحمت سے مصدر بنایا، لہذا یہ ما ظرفیہ زمانیہ اور مصدریہ بن گیا۔ جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہو یہ نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ کی رحمت کا سایہ کب ملتا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کی دعا سے ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے، میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ میری ہر حالت کو درست فرما دیجئے، اور پلک جھپکنے بھر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے، اور پھر اہل اللہ کی صحبت ہو، کیونکہ صحبت اہل اللہ میں خاصیت ہے کہ لا یشقى جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا شقی یعنی بدبخت نہیں رہ سکتا، اور جب شقاوت نہیں ہوگی تو رحمت مل جائے گی، شقاوت کے ساتھ لعنت لازم ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لعنت کے معنی ہے خدا کی رحمت سے دوری، اور برکت کے معنی کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ برکت کے معنی ہے فیضان رحمت الہیہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔